السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سنکیانگ میں انسانی حقوق کے قانونی تحفظ پر رپورٹ جاری۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فلپائنی وزیر خارجہ منارو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اور بین الاقوامی برادری چین کو عالمی اقتصادی ترقی کا سب سے بڑا انجن سمجھتی ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی طرز کی جدید کاری کے عمل میں سنکیانگ میں انسانی حقوق کی اعلیٰ معیار کی ترقی کا فروغ 2023 نظریاتی سیمینار اور اسٹوریز شیئرنگ سیشن 20 تاریخ کو چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہر ارومچی میں منعقد ہوا۔ سیمینار کے دوران بلو بک سنکیانگ میں انسانی حقوق کے قانونی تحفظ پر رپورٹ کو باضابطہ طور پر جاری کیا گیا۔ سیمینار میں شریک ماہرین اور اسکالرز نے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی ترقی کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کیے۔ نمائندوں نے کہا کہ حقیقت سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ سنکیانگ میں انسانی حقوق کی ترقی نہ صرف چین کے قومی حالات اور سنکیانگ کی صورتحال بلکہ تمام عوام کی توقعات اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے بنیادی تجربات سے مطابقت رکھتی ہے۔ چینی عوام ہی سنکیانگ میں انسانی حقوق کی صورتحال اور ترقی کے بارے میں بہتر طور پر جانتے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں سنکیانگ کی جی ڈی پی 2013 میں 0.84 ٹریلین یوان سے بڑھ کر 2022 میں 1.77 ٹریلین یوان ہو گئی ہے اور رہائشیوں کی فی کس ڈسپوزیبل آمدنی 2013 میں 13,700 یوان سے بڑھ کر 27,000 یوان ہو گئی ہے، جو اس علاقے میں ایک بہترین معاشی ترقی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ سیمینار کے دوران بلو بک سنکیانگ میں انسانی حقوق کے قانونی تحفظ پر رپورٹ کی نقاب کشائی کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ 20 دسمبر کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے درخواست پر فلپائنی وزیر خارجہ ایزیک آسٹریا منالو کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اور فلپائن کے موجودہ تعلقات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلپائن نے اب اپنے پالیسی موقف میں تبدیلی کی ہے اور اپنے وعدوں سے انحراف کیا ہے۔ فلپائن سمندر میں اشتعال انگیزی اور مشکلات پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے چین کے جائز حقوق کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وانگ ای نے فلپائن سے مطالبہ کیا کہ وہ غلط سمت میں نہ جائے بلکہ جلد از جلد صحیح راستے پر واپس آ جائے۔ چین ہمیشہ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کے لیے پرعزم رہا ہے، تاہم اگر فلپائن نے صورتحال کا غلط اندازہ لگایا، غلط راستے پر چلنے پر اصرار کیا یا بدنیتی پر مبنی بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسائل پیدا کرنا جاری رکھا تو چین ضرور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کے مطابق سختی سے جواب دے گا۔ منارو نے کہا کہ فلپائن مشترکہ طور پر مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ دونوں فریقوں نے ساؤتھ چائنا سی کے مسئلے پر جلد از جلد دو طرفہ مشاورتی میکانزم کا اجلاس منعقد کرنے اور اس کے لیے فعال طور پر حالات پیدا کرنے پر اتفاق کیا۔ حالیہ دنوں چین میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے چیف نمائندے بارنٹ نے کہا کہ چین 2023 میں عالمی اقتصادی ترقی میں تقریباً 1/3 حصہ ڈالے گا اور پیشن گوئی کی کہ چین کی معیشت 2024 میں اپنا مستحکم اضافہ برقرار رکھے گی۔ 21 دسمبر کو وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے یومیہ پریس کانفرنس میں اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے اس سال چین کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے اپنی توقعات حال ہی میں بڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کا خیال ہے کہ چین عالمی اقتصادی ترقی کا سب سے بڑا انجن ہے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چین کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کے دنیا کے دیگر حصوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کی اقتصادی ترقی کا ہر 1% پوائنٹ دیگر معیشتوں کی پیداوار کی سطح میں اوسطاً 0.3% اضافہ کرے گا۔ وانگ ون بن نے اس بات پر زور دیا کہ مجموعی طور پر چین کی ترقی کو میسر سازگار حالات اسے درپیش مخالف عوامل سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی اور طویل مدتی بہتری کا بنیادی رجحان تبدیل نہیں ہوا اور اعلیٰ معیار کی ترقی میں معاون عوامل اور سازگار حالات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وانگ ون بین نے کہا کہ چین عالمی کاروباری برادری کے دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہے کہ وہ چین میں کاروبار کر کے دنیا کی معیشت کے لیے کام کرنا جاری رکھیں۔ چین اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو بڑھاتا رہے گا اور اپنے ترقیاتی منافع کو دنیا کے ساتھ بانٹنا جاری رکھے گا۔
ترجمان وانگ ون بن نے یومیہ پریس کانفرنس میں تائیوان سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال نومبر میں سین فرانسسکو میں صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران تائیوان امور پر اپنے اصولی موقف کی واضح وضاحت اور نشاندہی کی تھی کہ تائیوان امور چین امریکہ تعلقات میں ہمیشہ سب سے اہم اور حساس مسئلہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین بالی ملاقات میں امریکہ کے مثبت بیان کو اہمیت دیتا ہے اور امریکہ کو تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے بیان کو حقیقی اقدام کے طور پر پیش کرنا چاہیے، تائیوان کو اسلحے کی فراہمی کو روکنا چاہیے اور چین کی پرامن وحدت کی حمایت کرنا چاہیے۔ 20 دسمبر کو چینی اور روسی افواج نے بیجنگ میں اسٹریٹجک مشاورت کا 22واں دور منعقد کیا۔ فریقین نے بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال، دونوں افواج کے درمیان تعلقات اور دیگر امور پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان طے شدہ اہم اتفاق رائے پر مشترکہ طور پر عمل درآمد کریں گے، دونوں افواج کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے معیار کو مزید بہتر بنائیں گے اور علاقائی اور عالمی امن و استحکام اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے نئی خدمت سر انجام دیں گے۔ قومی محکمہ توانائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق 2023 میں چین کی قابل تجدید توانائی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی قوت بن گئی ہے، جس کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت 1.45 بلین کلو واٹ تک پہنچ گئی، جو ملک کی کل نصب شدہ بجلی کی پیداواری صلاحیت کا 50% سے زیادہ ہے اور پورے ملک میں بجلی کے استعمال کا تقریباً 1/3 ہے۔ پون بجلی اور فوٹو وولٹک بجلی کی کل پیداوار اسی مدت میں شہری اور دیہی رہائشیوں کے استعمال کی بجلی سے تجاوز کر گئی ہے اور پورے معاشرے میں استعمال ہونے والی بجلی کے 15% سے زیادہ ہے۔ بجلی کی یہ فراہمی محفوظ اور مستحکم بھی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں چین کی کمرشل گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت بالترتیب 3,88,000 اور 66,000 تک پہنچ گئی، جو سال بسال بالترتیب 64.9% اور 44.6% کا اضافہ ہے۔ کمرشل گاڑیوں کی اہم اقسام میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں بسوں اور ٹرکوں کی پیداوار اور فروخت میں ڈبل ڈیجٹ کا اضافہ دیکھا گیا۔ جنوری سے نومبر تک اعداد و شمار کے مطابق کمرشل گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت بالترتیب 3.671 ملین اور 3.666 ملین رہی، جو سال بسال ڈبل ڈیجٹ اضافہ ہے اور بالترتیب 25.4% اور 21.8% اضافہ ہوا ہے۔ چین کی کمرشل گاڑیوں کی برآمدات میں بھی رواں سال تیزی سے اضافہ برقرار رہا۔ جنوری سے نومبر تک کمرشل گاڑیوں کی برآمدات 6,92,000 رہیں، جو سال بسال 29.8% کا اضافہ ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 دسمبر کی شام چین اور فرانس کی مشترکہ پروڈکشن دستاویزی فلم پیکنگ مین دی لاسٹ سیکرٹ آف مینکائنڈ، جسے چائنا میڈیا گروپ، فرانس نیشنل ٹیلی ویژن گروپ اور فرانس 10.7 پروڈکشنز نے مشترکہ طور پر تیار کیا، پیرس میں یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں اس کے ایڈوانس پریمیئر کا انعقاد کیا گیا۔ چائنا میڈیا گروپ کے صدر شین ہائی شونگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کی۔ یونیسکو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل چھو شنگ، LVMH گروپ کے ڈائریکٹر اینٹونی ارنالٹ، فلم کے فرانسیسی پروڈیوسر اور فلم کے ڈائریکٹر جیکس مارات اور دیگر چینی اور فرانسیسی مہمانوں نے تقریب میں شرکت کی اور تقاریر کی۔ تقریب میں چین اور فرانس کے ثقافتی اور سائنسی حلقوں سے تعلق رکھنے والے 700 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ شنہائی شونگ نے کہا کہ دستاویزی فلم پیکنگ مین دی لاسٹ سیکرٹ آف مینکائنڈ انسانی ارتقاء کے 20 لاکھ سال کی تاریخ پر مبنی مشرقی سرزمین میں قدیم انسانوں کی جادوئی کہانیوں کو دوبارہ پیش کرتی ہے۔ 2024 میں چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منائی جائے گی اور پیرس اولمپک گیمز کا بھی شاندار انعقاد ہوگا۔ چائنا میڈیا گروپ فرانسیسی ثقافت، کھیلوں اور پریس حلقوں میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مل کر بیجنگ سے پیرس، چین فرانسیسی اولمپک ٹور جیسی متعدد عوامی تبادلے کی سرگرمیوں کا مشترکہ انعقاد کرے گا۔ CMG پیرس اولمپک کی کوریج کے لیے 2000 سے زائد افراد کی ایک ٹیم بھی بھیجے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 20 دسمبر کی شام کو غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ چکی ہے۔
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق IDF کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی زمینی کارروائیوں میں اب تک 133 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 20 دسمبر کی شام کو IDF کے ترجمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈ سینٹر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے 20 تاریخ کی دوپہر اعلان کیا کہ اسرائیلی افواج نے جبالیہ میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایمبولینس سینٹر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس وقت ایمبولینس سینٹر میں 127 افراد موجود ہیں، جن میں طبی عملہ اور بے گھر افراد بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔